صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے ہی احترام والا تھا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مزید اس سے معروف کر دیا۔ تو آج سے ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ محرم الحرام کے تمام جمعہ کے خطبات میں اہل بیت شہادت امام حسین کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ آیت کریمہ کو جو تلاوت میں نے کیا ہے وہ بھی اہل بیت اطہار کے متعلق ہی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجرت کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور کا فرمایا ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی امتی کے سرہانے رکھ دی گئی ہو اور حضور علیہ السلام کا درمیان میں وسیلہ نہ ہو۔ مکمل قرآن حضور علیہ السلام کی زبان سے ہی جاری ہوا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان ہے، دو چیزیں ادا ہو رہی ہیں، ایک کلام خدا ہے اور ایک کلام مصطفیٰ ہے۔ زبان ایک ہے، حضور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی جلی ہے، اللہ نے وحی کی ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو قرآن سمجھ کر اس کو یاد کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، میں فرما رہا ہوں، یہ وحی خفی ہے، تو اس کو بھی صحابہ کرام لکھ لیتے ہیں۔ احتیاط صحابہ کرام میں کتنا اہم تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی لکھ رہے ہیں اور بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی لکھ رہے ہیں، اور حافظے بھی آج ہماری طرح نہیں تھے، کمزور حافظے بھی مضبوط ہیں۔ وہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حضور کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، اس مقدس کلام کے اندر، قرآن کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں
کہ جہاں بطور خاص رب فرماتا ہے قل اے حبیب آپ فرما دیں، تو باری تعالیٰ سارا قرآن تو حضور کا فرمایا ہوا ہے، پورا قرآن ہمیں ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے، اب ان کی زبان سے جاری ہوا ہے، قرآن کا اجرا زبان مصطفیٰ ہے۔ تو رب کائنات کہ اس کلام سے کہ جہاں فرمائے قل، تو وہاں پر مفسرین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن تو سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس کا اجرا ہوا ہے، مگر جہاں رب کائنات لفظ قل فرما دے تو وہاں معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہاں خاص بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جہاں رب کائنات نے لفظ قل فرمایا تو وہاں پر کوئی خاص بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، قل هو اللہ احد، هو اللہ احد یہ توحید ہے، اور قل اے حبیب آپ فرما دیں یہ لفظ رسالت ہے۔ وہ جو سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص، سورہ توحید، اس سورت کے اندر بھی پہلا حرف رسالت ہے، اے حبیب آپ فرما دیں۔ تو باری تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو لوگوں کو خود ہی فرما دے۔ فرمایا کہ نہیں، میری شان نہیں ہے کہ میں ہر ایرے غیرے سے بات کروں، میں ہر کس و نقص سے بات نہیں کرتا، میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو میں رسول کے وسیلے سے بات کرتا ہوں، اور اگر ڈائریکٹ جس سے میں بات کر دوں، جس سے ڈائریکٹ بات کروں تو وہ پھر عام بندہ نہ رہے، وہ نبی یا رسول بن جائے۔ میں تو ڈائریکٹ بات نبی اور رسول سے کرتا ہوں، اور ہر کسی سے میں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ قادر مطلق ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، جب وہ ہر کس و ناقص سے رسول کے وسیلے سے بغیر بات نہیں کرتا، تو کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ رسول کے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ تو رب کائنات نے کچھ مقام پر لفظ قل فرمایا، اور قل اس وجہ سے فرمایا کہ وہاں کوئی خاص بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں خاص تھی بات اللہ کے احد ہونے کی، اللہ کے صمد ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی، تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں۔ ایک خاص بات اور تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، اللہ ہمارا محبوب بن جائے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو آؤ میری اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرمایا یہ بھی اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں، یہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ان کے محب اور محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا رکھا؟ فاتبعونی، اے حبیب انہیں فرما دے کہ میری اتباع کرو، میرے کہنے پر چلو، میرے قدموں پر چلتے آؤ، بس جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو خاص بات تھی، اس وجہ سے رب کائنات نے یہاں بھی قل فرمایا، اور اس مقام پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر یہ کہ اس دعوت تبلیغ کا اجر و ثواب، اس کی اجرت یہ ہے
کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ ہے خاص بات، خاص اس وجہ سے ہے کہ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، قرآن مجید میں کئیوں کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو عام کیا۔ انہوں نے جب تبلیغ کی تو ان کا کلام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ میں تم سے، جو بھی نبی آیا کہنے لگے کہ میں جو ہے تم سے سوال نہیں کرتا، مگر میرا اجر تو اللہ کی ذات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میرا اجر ہے۔ تو سابقہ انبیاء کرام کہتے رہے کہ اس دعوت تبلیغ پر اجر میرا اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کا حبیب آیا تو اس حبیب کے دعوت و تبلیغ کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا؟ وہ یہ رکھا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا اجر رب کائنات نے، وہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، قل اے حبیب آپ فرما دیں، کیونکہ رب کائنات کو حضور علیہ السلام کی قرابت داری اتنا عزیز تھی، اتنا محبوب تھی کہ رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ میں اس دعوت تبلیغ پر اگر تم سے کوئی اجرت چاہتا ہوں تو وہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اب حضور علیہ السلام کے جو قریبی ہیں، وہ جتنے قریبی ہیں ان تمام سے محبت مودت یہ ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، لیکن اس کو خاص کر دیا حدیث پاک کے اندر۔ غالباً حضرت زید بن ارقم حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فلما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالو تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی آپ کی قرابت ہے کہ جن کو رب کائنات نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، جن کی محبت کو، بلکہ محبت سے بڑھ کر مودت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، وہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ وابناہما، فرمایا کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور دو ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے تحت جو صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ ما قرابتک یا رسول اللہ، کہ وہ کون سی قرابت ہے، وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ حسن و حسین ہیں۔ تو گویا کہ رب کائنات جو ہے وہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ میں اس دعوت تبلیغ پر جو میں نے وہ غار حرا کے غار سے لے کر وہ مدینہ کے مزار تک جتنا میں نے سفر کیا ہے، رسالت ماب نے جو کچھ اس رسالت کے عرصے کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تقدم کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس پر مصیبتیں مصائب علام برداشت کیے ہیں، فرمایا کہ ان تمام کے اوپر میں اگر تم سے کوئی اجرت چاہتا ہوں تو وہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، حسن و حسین سے محبت کرو۔ یہ میری دعوت و تبلیغ کی اجرت ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر رب کائنات ایک چیز کی جہاں نفی کرتا ہے، بلکہ رب کائنات کہ یہ تو کلام ہے، عربی گرامر کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے، جہاں کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب نفی کے بعد الا آ جاتا ہے تو اس الا کے بعد جس بات کا اثبات ہو رہا ہوتا ہے اسی چیز کا اثبات ہوتا ہے جس کی نفی ہوتی ہے۔
مثلا مثال دوں میں آپ کو، فرمایا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، معبود کی نفی ہو گئی، معبودوں کی نفی ہو گئی، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اگو آیا الا اللہ مگر اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں معبودوں کی نفی ہوئی وہ کس کی؟ معبود ہونے کی، تو اس کا اثبات آیا اللہ، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں اجرت کی بات ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دعوت تبلیغ پر، اس وعظ و نصیحت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میرا طائف کے اندر دعوت تبلیغ پر جسم لو لحان ہوا، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ مطاف کے اندر میرے گلے کے اندر وہ کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ مجھے مصائب و علام آئے، میں کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میرے خاندان قبیلہ والوں نے شاب ابی طالب کے اندر مجھے بند کر دیا، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مگر اگر اجرت چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ اچھا محبت نہیں فرمایا، تو لفظ محبت میں بار بار کہہ رہا ہوں، محبت نہیں مودت فرمایا ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، جبکہ قرآن مجید کے اندر عربی زبان کے اندر محبت کا لفظ بھی تو مستعمل ہے، لیکن رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا، وہ فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قربا کے ساتھ مودت کرو۔ محبت جہاں پر محبت کی حد ختم ہو جائے اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہو جائے، اس کے بعد مودت شروع ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس کی مثال دی ہے کہ پانی کے ساتھ مچھلی کو محبت نہیں ہے۔ محبت اگر دو چیزوں کے درمیان ہو اور ان محبت شدہ جوڑے کو، دو جوڑے کے اندر محبت ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ علیحدہ کر دو، اگر محبت ہے تو دونوں جی لیں گے، دونوں بغیر محبت کے کرب ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن جی لیں گے۔ مگر جب محبت مودت میں تبدیل ہو جائے تو پھر وہ اگر ایک کو جدا کر دو تو پھر وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی، زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس وجہ سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کر دو تو گویا کہ مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ رب کائنات نے لفظ محبت مستعمل تھا، قرآن مجید کے اندر بھی لفظ محبت جو ہے وہ مستعمل ہوا ہے، لیکن اس مقام پر رب کائنات نے لفظ محبت نہیں فرمایا بلکہ لفظ مودت فرمایا کہ میرے قربا کے ساتھ مودت کرو، مودت کرو، محبت سے بڑھ کر مودت کرو۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے لے کر رہتی دنیا تک اپنی تمام امت کو رب کائنات کا یہ حکم ارشاد فرمایا، زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا، امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو آئیے جس مودت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو اور ان کے بیٹوں سے محبت کرو، صحابہ کرام بھی کرتے تھے کہ یا نہیں؟ ایک ایک مثال، وقت کافی جلدی چلا جاتا ہے، ایک ایک مثال آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، خلفائے اربعہ سے لے کر جو جہاں تک وقت نے چاہا۔ تو آئیے پہلی بات کرتے ہیں صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر وہ جو ایک باطل فرقہ کہتا ہے کہ صدیق نے ان کے مال کو غصب کر لیا، آؤ صدیق اکبر کی محبت سنو کہ حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ صدیق اکبر کی کیا محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ آئیے صدیق اکبر ہیں، بخاری شریف کی کتاب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار، یار مزار، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہی دور ہے۔ اور روایت کہاں آئی ہے؟ آثار صحابہ میں، بخاری شریف کے اندر بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے اس کے بھی راوی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبوی ہے، اور باہر نکلے تو باہر گلی کے اندر حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ بخاری کے اندر ایک شہزادے کا ذکر ہے کہ حسین کھیل رہا ہے۔ حضرت امام حسین کو حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا، آپ کا ایک قدم آگے ہے، آپ کا ایک قدم آپ کے سینے پر لٹک رہا ہے اور ایک قدم پیچھے پشت کی طرف ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس شہزادے کو اٹھا کر کندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت علی سے گفتگو فرما رہے ہیں علی یہ حسین تیری ہم شکل نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے ہم شکل ہے، یہ تو مصطفیٰ کے ہم شکل ہے۔ حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ یہ کتاب بخاری کے اندر ہے، دوسری کتاب کے اندر جو سیاستہ سے ہٹ کر ہے، لیکن وہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت امام حسین و حسن و حسین دونوں کھیل رہے تھے، اور دونوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا، ایک کو ایک کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو دوسرے کندھے پر بٹھایا، اور دونوں کو بٹھا کر حضرت علی سے مخاطب ہوئے، فرمایا علی یہ شہزادے تمہاری شکل میں نہیں ہے، تمہاری مشابہت نہیں ہے، یہ تو ہو بہو مصطفیٰ کی شکل ہے۔ باپ بیٹوں کو اٹھاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، کبھی اٹھایا ہوگا؟ ثابت ہے، باپ ہیں، اٹھایا ہوگا، لیکن کسی حدیث پاک کے اندر اول سے لے کر آخر تک سیرت ابوبکر صدیق میں کہیں بھی جہاں تک میرا مطالعہ پڑھا آج تک نہیں پڑھا کہ کہیں آیا ہو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا، لیکن نہیں، حدیث کے اندر تو یہی آیا کہ آپ نے حسن کو اٹھایا، آپ نے حسین کو اٹھایا، اور اٹھا کر علی کے سامنے فرمایا کہ علی یہ تیری مشابہت نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی مشابہت ہے۔ کیوں اٹھا رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ کی مکمل اتباع نہ کی جائے۔ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ان شہزادوں کو وہ کندھوں پر اٹھاتے تھے، اسی ابوبکر نے دیکھا تھا جب حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، تو اسی ابوبکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ مخاطب ہوئے تھے امام حسین سے کہ اے شہزادے تمہاری سواری کتنا عظیم ہے۔ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں حضور نے حسین کو اٹھایا ہے، ابوبکر صدیق نے دیکھا اور شہزادے سے مخاطب ہوئے، اے شہزادے تیری سواری کتنا حسین ہے، کہ تو کتنا عظمت والا ہے، کتنا عظیم سواری پر سواری کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک آپ کے لب جنبش میں آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابوبکر تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا عظیم ہے۔ یہ دیکھا تھا نا کہ سوار کتنا عظیم ہے، اور حضور کو اٹھا کر دیکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع اس وقت تک اتباع ضروری ہے کہ جب تک اس کو اپنانا نہ جائے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہری زمانہ گیا، آپ کی خلافت کا دور آیا، اور گلی کے اندر جب یہ شہزادے ملے حضور کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، ان کو اٹھا لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی عطا کیا، اور ساتھ رہتی دنیا تک بتایا کہ صحابہ کرام کی، خلفائے اربعہ کی، بالخصوص ابوبکر صدیق کی، اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی عداوت نہ تھی، دشمنی نہ تھی، بلکہ وہ اس قدر تھے کہ وہ ان کو حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر ان کو اٹھا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ ابوبکر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی غاصب کا لقب دیتے ہیں، نشائی غاصب تھے، نشائی کہتے ہیں کہ غاصب تھے۔ ارا یہ بتاؤ کہ جب فلسطین فتح ہوا اور خالد بن ولید وہاں پر کافی دنوں سے ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور جب وہ ہار گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنگ ابھی ہارے نہیں ہیں، لیکن وہ سارے معاملات دیکھ کر وہاں کا پادری عیسائی کہتا ہے کہ تم ذرا اپنے خلیفے کو تو بلاؤ، رسول اللہ کے خلیفے کو تو بلاؤ۔ جنگ رک گئی، اور حضرت خالد بن ولید نے
قاصد بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق کوئی اپنے ساتھ کوئی پروٹوکول کا بہت بڑا لشکر نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، صدر صاحب نے گزرنا ہے تو 2 گھنٹے پہلے یہ روڈ مکمل بند کر دو، جتنے لنک ان سے ملتے ہیں سب کو بند کر دو، کنٹینر لگا دو، پولیس لگا دو، اس وجہ سے کہ ایک اعلیٰ افسر نے گزرنا ہے۔ وہ حضرت خلیفۃ المسلمین، حضرت امیر المومنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لہو لشکر کے ساتھ جب روانہ ہوئے، ایک آپ ہیں، ایک آپ کا غلام ہے، ایک آپ اور ایک آپ کا غلام، اور تیسرا اونٹ۔ معاملہ کیا طے پایا؟ فلسطین تک سفر کرنا ہے، میرا بھی حق ہے، تمہارا بھی حق ہے، اور اس جاندار کا بھی حق ہے، ہم اس پر سواری کریں گے۔ ایک سفر جو ہے میں سواری کروں گا، تم اس اونٹ کی لگام پکڑو گے، اور اس کے بعد آپ سوار ہوں گے۔ غلام سے کہہ رہے ہیں میں ایک لگام پکڑوں گا، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا تیسرا حصہ جانور کو بھی دینا ہے، اس وقت دونوں سفر چلیں گے۔ اونٹ بغیر سواری کے چلے گا۔ چلتے گئے جس وقت وہ لمحہ آیا کہ جب وہ فلسطین تک پہنچنے والے تھے تو حضرت امیر المومنین کی باری تھی چلنے کی۔ غلام نے کہا کہ یا امیر المومنین، اب وہ وقت آیا ہے کہ آگے ان کا لاؤ لشکر آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، باری تو آپ کی ہے چلنے کی، مگر کرم فرما دیں، یہ باری مجھے دے دیں، میں لگام پکڑوں اور آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں میرے غلام، میں ناانصافی نہیں کر سکتا، تمہاری باری ہے، تمہیں سوار ہونا پڑے گا، میں لگام لے کر چلوں گا۔ وہ لگام لے کر چلے، وہاں پہنچے، جب قریب پہنچے تو وہ عیسائی کا جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا سردار کون ہے، تمہارا امیر کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ جو لگام پکڑ کر آ رہا ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے، اور جو اونٹ پر سوار ہے یہ ان کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا بغیر کیلو کال کے، بغیر جنگ کے ہم اس جنگ کو ختم کرتے ہیں، ہم ہار مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب خلیفہ مسلمانوں کا آئے گا تو شان یہ ہوگی کہ وہ پیدل ہوگا، غلام اونٹ پر ہوگا۔ ہم نے وہ نشانی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، لہذا جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے ہار مانتے ہیں۔ جو عمر وہ انصاف پسند اتنا ہو کہ ایک یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں تو چھوٹا سا عہدہ کسی کے پاس ہو تو اس کو کروفر دیکھو، اس کا روب دیکھو، دبدبہ دیکھو، ارے وہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ایک غلام کی باری کو، غلام کے حق کو نہیں کھا رہا ہے تو کیا وہ عمر فاروق اہل بیت اطہار کے حق کو کھائے گا؟ کتنا نادانی کی بات ہے۔ آئیے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ مدائن سے جنگ اپنا مال فائع آتا ہے، غنیمت کا مال، مدین آباد، مدین جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو فتح کرتے ہیں مدین کو، تو ایک بہت بڑا ساز و سامان آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو مدین کے مال آیا ہے اس کو باہر ہی صفے بچھاؤ اور اس کو یہاں اونڈیل دو، یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ آج کا حالت بھی دیکھو اور وہ حالت بھی دیکھو، یہ مال غنیمت تقسیم ہوگا، مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، اندر بھی نہیں جانا چاہیے، جیسے آیا ہے یہاں صفوں پر اس کو اونڈیل دو، بچھاؤ۔ تو حدیث پاک میں آیا بدا حسن ابن علی، آئے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالا اتانی حقی یا امیر المومنین، میرا حق مجھے دو، مما عفا اللہ علی المسلمین، جو مسلمانوں پر مال خرچ کرنا ہے
اس مال میں سے میرا حق دو۔ کس نے کہا؟ حسن بن علی نے۔ فرمایا ہاں، بلکہ یہی نے کہا، ساتھ ہی کہا خوش آمدید، تمہاری کرامتیں سلامتیں تمہیں مبارک ہوں۔ فَأَمَرَ لَهُ مِئَةَ درہم، 1000 درہم، فرمایا کہ ان کو 1000 درہم دے دو، حکم فرما دیا 1000 درہم دے دو۔ تو 1000 درہم حضرت حسن بن علی کو دے دیا۔ فَبَدَا حسین بن علی، اس کے بعد حسین بن علی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، اے امیر المومنین آپ میرا حق مجھے دیجئے، فَآتَانِی حقی، مجھے اپنا حق دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کو بھی 1000 درہم دے دو۔ حضرت امام حسین کو بھی 1000 درہم دے دیا۔ فَبَدَأَ عبداللہ ابن عمر، اس کے بعد آئے عبداللہ بن عمر جو خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین عطانی حقی، میرا حق مجھے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بھی بڑی سلامتی والا ہے، بڑے عظمتون والا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو کیا دو؟ فرمایا اس کو 500 درہم دے دو۔ حسن آئے تو 1000 درہم، حسین آئے تو 1000 درہم، عبداللہ بن عمر آیا تو 500 درہم۔ بیٹے کے دل کے اندر خیال آیا امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حسن و حسین کو 1000 ملا، مجھے 500 کیوں ملا؟ اور میں یہ کہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اچھا ہوا یہ بیٹے نے سوال کر لیا، اور اگر سوال نہ کرتے تو ہم تک یہ بات کیسے پہنچتی اور یہ بات عیاں کیسے ہوتی؟ پھر تو کوئی کہنے والا کہہ دیتا نہیں وہ جیب کے اندر ہی شاید پہلے 1000 آ گئے تھے، اتفاقی طور پر 1000 مل گئے تھے ان کو۔ ایسا نہیں تھا، اتفاق کی بات نہیں تھی۔ جب بیٹے نے سوال کیا اور سوال بھی عجیب کیا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، اور صرف یہی نہیں کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میری شان تو یہ ہے کہ جب یہ حسن و حسین ان کا بچپن تھا، یہ گلی کوچے کے اندر مدینہ کے گلی کوچوں میں کھیلتے تھے، اس وقت میں حضور کا سپاہی بن کر حضور کے ساتھ میں غزوات میں جاتا تھا، میں نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو میری یہ شان ہے کہ میں حضور کا مجاہد ہوں۔ لیکن جب اس مال فائے کی، مال غنیمت کی تقسیم کی باری ہوئی، آپ نے حسن و حسین کو 1000 دیا اور مجھے 500 دیا۔ فرمایا ہاں تیرا حق یہی بنتا ہے جو تمہیں دیا، اور ان کا حق وہی بنتا ہے جو انہیں دیا، 1000 لینا چاہتے ہو تو سنو، فَأَتَانِيَا ابھی ہم، فرمایا کہ اگر تم 1000 لینا چاہتے ہو تو ان کے باپ جیسا باپ لاؤ۔ 1000 چاہتے ہو نا کہ کیوں دیا ان کو 1000؟ فرمایا ان کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، ان کے نانی جیسی نانی لاؤ، ان کے چچے جیسا چچا لاؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، ان کی خالائیں جیسی خالائیں لاؤ، اور تم نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو تمہارا حق یہی ہے۔ تمہیں علم ہے کہ ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ علی بن ابی طالب ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کا نانا مصطفیٰ کریم ہے، ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کا چچا جعفر طیار ہے، اور ان کا ماموں ابراہیم بن محمد ہے، اور ان کی خالائیں جو ہیں وہ رقیہ زینب کلثوم ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کر سکتے ہو؟ جب نہیں کر سکتے ہو تو وہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اب یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ غاصب تھے، اور ادھر دیکھیں آپ، ادھر محبت دیکھیں۔ اور یہی عمر فاروق ہے۔ ارادہ تو تھا کہ ایک بات کروں گا، لیکن ایک بات چلو اور سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ آئے، دروازے پر آئے تو بواب موجود تھا۔ آپ نے فرمایا وہ گورنر آیا ہے، حضرت امیر معاویہ،
اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق ان سے گفتگو کر رہے ہیں، منع کر دیا ہے کہ اب جو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ بیٹا منع ہو رہا ہے، عبداللہ بن بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر فاروق منع ہو رہا ہے، منع کر دیا ہے، عمر خلیفہ نے منع کر دیا۔ جب یہ بات ان سے بواب کہہ رہا تھا، وہ چوکیدار جو کہہ رہا تھا، اس اثنا کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسین بھی آ گئے۔ حضرت امام حسین نے سنا کہ اب بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کے اندر ہیں خلیفۃ المسلمین، اور ملاقات بیٹے کو نہیں ہو سکتی، تو جب بیٹے کی ملاقات نہیں ہو سکتی تو مجھے بھی اچھا نہیں ہے کہ میں جاؤں ان سے ملاقات کروں، بغیر بواب کو کہے چلے گئے۔ جب ملاقات ان کی ختم ہو گئی تو بواب نے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا تھا تو وہ اندر آنا چاہتا تھا، میں نے انہیں منع کر دیا، آپ نے کہا کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اہم ملاقات ہے۔ اور اسی اثنا میں حسین بھی آئے تھے، تو حسین جب آئے تو یہ بات سنی اور بغیر بولے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق ایک لمحہ نہیں رکے، ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، حسین کے گھر میں گئے اور جا کر فرمایا کہ حسین آپ میرے گھر پر آئے، میرے پاس نہیں آئے۔ واقعہ انہیں بتا دیا، جب میں آیا تو بواب نے تمہارے بیٹے سے کہا کہ اندر نہیں جا سکتے، تو لہذا میں نے اچھا نہیں جانا کہ جب عبداللہ بن عمر فاروق نہیں جا سکتا تو میں بھی نہ جاؤں۔ فرمایا نہیں، وہ ساری پابندیاں میرے بیٹے کے لیے اور اوروں کے لیے تھی، بیٹا میرا بھی اسی میں شامل تھا کہ اے اہل بیت اطہار، یہ پابندی تمہارے لیے نہیں تھی، آئندہ کے لیے، رات ہو یا دن، کوئی وقت بھی ہو تو آپ کو بواب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا اجازت آ جایا کریں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ عثمان غنی کا سن لیجئے ایک واقعہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی فاطمۃ الزہرا سے، تو مال متاع تو کچھ نہیں تھا، جہیز کی ویسے اس وقت لعنت موجود نہیں تھی، جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، نہیں جانس کے شریعت کے اندر کوئی تعلق ہے، تو کیا تھا، بس وہ خرچہ تھا حق مہر کا۔ حق مہر ایک اہم چیز ہے، حق مہر تھی، حق مہر ادا کرنی تھی، یا ولیمے کا کچھ، وہ بھی ضروری نہیں تھا کہ آپ گوشت کریں، ولیمے میں جو بھی میسر آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زیرہ ہے، فرمایا اس کو بیچ دو، یہ حق مہر دے دو۔ حضرت علی اس کو بیچنے چلے اور آگے سے حضرت عثمان غنی مل گئے۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں جزیرہ بیچنے کے لیے، اس کو بیچنا ہے اور پھر شادی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ تو 400 درہم میں حضرت عثمان غنی نے خرید لی۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے 400 درہم میں، اور وہی 400 درہم حضرت فاطمہ زہرا کا حق مہر ہے۔ 400 درہم چاندی کا۔ آج ہم کہیں کی جاتے ہیں نا شادی میں، ایک جگہ پر جھگڑا ہو گیا، نہیں ہم تو حق مہر فاطمی لکھوائیں گے، حق مہر فاطمی۔ میں نے کہا بھئی وہ آپ سے 50,000 لکھوا رہے ہیں، وہ لکھنے کو تیار نہیں ہیں آپ، حق مہر فاطمی تو زیادہ بنتا ہے۔ نہیں کہاں زیادہ بنتا ہے، وہ تو 28 روپے تھے۔ میں نے کہا عجیب جی حالت ہے، 28 روپے کہاں تھے؟ وہ 400 درہم ہے، اور 400 درہم کی آج چاندی، آج کے حساب سے حساب لگا دیں کتنا پیسہ بنتا ہے۔ تو بالغرض بات یہ چل رہی تھی یہ کہ 400 درہم لے کر آئے، اور ساتھ ہی پیچھے عثمان بھی آ گئے۔ محبت دیکھیں آپس کی، محبت کیا تھی؟ وہ 400 درہم کی جو خریدی تھی، وہ 400 درہم لے لیا، زیرہ لے لی، 400 درہم حضرت علی کو دے دیا، اور واپس ساتھ ہی آ گئے۔ فرمایا کہ ایسا کرو، یہ زیرہ میری طرف سے ہبہ رکھ لو۔ یعنی وہ بذات بالکل جو ہے نا، وہ آمنے سامنے صرف بات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پیسے دے دو۔ زیرہ بھی خرید لی، زیرہ خرید کر پھر وہ زیرہ کو ہبہ کر دیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کی حق مہر ادا ہوئی۔ اور شادی کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے جو حضرت علی کو تیار کیا تھا وہ صدیق و عمر تھے۔ اگر آپس کے اندر یہ خفتگی ہوتی تو آج کیا ایسا ہوتا؟ آپس کے اندر اگر ناراضگی ہوتی ایسا ہوتا؟ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔
آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبتیں تھیں، بلکہ ان کے بعد ایک خلیفہ آیا ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لکھا جاتا ہے پانچواں خلفۂ اربعہ کے بعد ان کو 5واں درجہ دیا جاتا ہے، یعنی انصاف اتنا تھا۔ آپ کا تو طریقہ وطیرہ کیا تھا؟ ایک دفعہ حضرت امام حسن کا پوتا آ گیا، ان کا نام تھا عبداللہ کامل، یہ حسن مثنیٰ کا بیٹا تھا۔ اور حسن مثنیٰ کون تھا؟ یہ بھی کربلا کے میدان میں تھا، جیسے امام زین العابدین جو ہے وہ وہاں سے اکیلے بچ کر آئے تھے امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے یہ بھی کرب و بلا سے بچ کر آئے تھے۔ لیکن یار لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ کربلا کی تاریخیں ان کے پاس پڑھو تو حسن مثنیٰ کا نام نہیں آتا، دوسروں کا ان کا نام آتا ہے۔ ہم تو ان کے ذکر پر بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، لیکن حضرت حسن مثنیٰ یہ حضرت حسن بن علی کے بیٹے ہیں۔ اس وقت باپ بیٹوں کا نام ایک جیسا ہوا کرتا تھا، بس تھوڑا سے فرق کے ساتھ، وہ حسن بن علی تھے، یہ حسن مثنیٰ تھے۔ ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا عبداللہ کامل، وہ حضرت عبدالعزیز کے پاس آیا، کہ ان کے پاس جب آیا تو جب خلیفۃ المسلمین تھے وہ، اور جب ان کے پاس وہ آئے اور باہر دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ میرے پاس چل کر آئے، آپ کسی قاصد کو بھیج دیتے، آپ کو رکا بھیج دیتے، آپ کی جو بھی حاجت تھی پوری کر دی جاتی۔ تو اسی جو ہے نا خلیفہ کا یہ طریقہ وطیرہ تھا، جب بھی آل رسول میں سے جب بھی کوئی ان سے ملتا تھا تو آپ ان سے دعا کراتے تھے، یہ ان سے عرض کرتے تھے کہ اے آل رسول میرے لیے آخرت میں شفاعت کر دینا، آپ کی شفاعت آخرت میں کام آئے گی۔ کسی نے کہا کہ کیا آل رسول میں سے وہ آخری وقت تک یہ سادات کتنے عظیم ہیں، یہ سادات جو بالکل صحیح نہج پر ہیں، صحیح طریقے پر ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے نسب کو چینج کیا، سادات نہ تھے۔ کسی نے مجھے کہا، میں نے کہا ہم ان پر جب ہمیں علم نہیں ہم ان پر بھی تان و زن نہیں کرتے، مگر ان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی عام نسب کو تبدیل کرے تو رب کائنات کا اس پر بھی غضب ہے، چاہے جائے کہ حضور کے نسب کے اندر وہ اپنے نسب کو شمار کرے، وہ تو اس کی بدبختی ہے، ان کا وبال ہے۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھئے کہ آپ نے جب سوال کیا آپ سے کسی نے کہ کیا کوئی بنو ہاشم یا حضور کی آل میں سے، آپ جو بھی ان کی آل میں سے آتا ہے آپ انہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے لیے سفارش کرنا، کیا حضور کے بعد اور حسن حسین کے بعد کیا ان کی آل میں سے کوئی اور بھی سفارش کرے گا؟ فرمایا ہاں، ان کی آل میں سے وہ مہدی تک جو اصل سید ہوگا وہ شفاعت کرے گا، اور ہر سید کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس وجہ سے ہماری نظر کے اندر سادات کا ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ ہم تذکرہ حسین کریں گے، بالکل اسی دن آ رہا ہے، حسین کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کا دوبارہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا